حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ایک جنگ میں تیر لگا، لوگوں نے کافی کوشش کی نکالنے کی لیکن تیر نہ نکل سکا۔ آپ نے فرمایا جب میں نماز میں کھڑا ہوں تو مجھ سے یہ تیر کھینچ کر نکال دینا۔ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہوئے تو وہ تیر آپ کے جسم میں جو پیوست تھا وہ نکال دیا گیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضور والا جب آپ نماز میں کھڑے تھے تیر نکالا گیا، آپ کو درد محسوس نہیں ہوئی، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی؟ اور دوسری بات، ہم جب بھی آپ کو نماز میں دیکھتے ہیں ایک خوف سا طاری ہوتا ہے، آپ کے جسم پر ایک کپکپاہٹ ہوتی ہے، چہرے پر ایک غمگین اور خوف کے آثار ہوتے ہیں۔ تو سنیے، حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ میں اپنی نماز کو، ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں، کیا پتہ اس کے بعد کوئی سجدہ نصیب بھی ہو کہ نہ ہو۔ اور یہ تصور کرتا ہوں کہ اس طرف جہنم ہے، آگ بھڑک رہی ہے اور پل صراط پر ہے، اگر ذرا سی غفلت ہوئی تو جہنم میں جا کے رہوں گا۔ کاش کہ ہمیں بھی ایسی نماز نصیب ہو، ہم تو ایک بوجھ سمجھ کر، ایک قرض سمجھ کر اور آئے دو سجدے کی اور یوں اللہ کے گھر سے بھاگتے ہیں کہ نہ نمازی کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں، نہ اس کے احترام کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں میں بھی ایسا خشوع اور خضوع عطا فرمائے کہ زندگی کی ہر نیکی، زندگی کی ہر سجدے، زندگی کی ہر عبادت کو ہم اپنی آخری عبادت سمجھ کر کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر ہمیں موقع نصیب فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان مبارک ہماری زندگی میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ ماہ مقدس ہے یہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس ماہ مبارک میں دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چماچم برستی رہتی ہیں۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس ماہ مقدس میں تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں افطاری کے ٹائم، سحری کے ٹائم ہزاروں گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ وہ گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سحری اور افطاری کے ٹائم ایسے گناہگاروں کی جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ یقین جانیے سحری اور افطاری کا ٹائم جہاں بہت ہی اہم ہے، اور اس دونوں ٹائموں کو ہم کھانے میں ہی گزار دیتے ہیں۔ افطاری ہماری انتظار میں گزر جاتی ہے، ساری اشیاء سامنے پڑی ہیں، جھٹ سے اذان ہو اور فوراً روزہ کھولیں، نہ ہمیں کوئی دعا یاد رہتی ہے، نہ ہمیں اپنا کوئی دکھ یاد رہتا ہے، نہ اپنی امت کا کوئی دکھ یاد رہتا ہے، نہ کسی بھائی کا دکھ یاد رہتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ دو اہم موقع ہیں، اور دوسرا ان اہم مواقعوں پر یہ بھی سماعت کر لیں کہ سب سے بڑی غلطی میں پچھلے سال بھی میں نے بتایا تھا اور اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ آذان نہ روزہ کھلنے کے لیے ہے نہ روزہ بند کرنے کے لیے ہے۔ آذان رمضان سے پہلے بھی ہو رہی تھی، آذان اپنے وقت پر رمضان میں بھی ہوتی ہے، آذان ہے نماز کے لیے بلاوا۔ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ سحری کے ٹائم اب لاؤڈ اسپیکر کا دور ہے، چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی روزے کا ٹائم ہے اور گٹ گٹ گلاس پی رہا ہوتا ہے پانی کے کہ یہ آخری گلاس پی لوں، آخری گلاس پی لوں، یہ آذان ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے آپ کا روزہ کبھی نہیں ہوگا۔ روزے کا ٹائم مقرر ہے، جس طرح کہ آج روزہ 5:07 پر بند ہوا ہے، آپ کو چاہیے آپ 2-3 منٹ پہلے بند کر لیں، احتیاطاً 2-3، کیونکہ گھڑی بھی خراب ہو سکتی ہے، 2 منٹ کا فرق آ سکتا ہے۔ آپ احتیاطاً 2-3 منٹ پہلے پانی وغیرہ پی کے اپنا روزہ بند کر لیں اور نیت کر لیں۔ اگر آپ اذان کا انتظار کرتے رہے، ہو سکتا ہے کبھی کبھار مؤذن کو بھی دیر ہو جاتی ہے، یا کبھی کبھار ٹائم میں بھی فرق آ جاتا ہے، گھڑی میں 2-3 منٹ آگے پیچھے ہوتے ہیں،
تو ایسا نہ ہو کہ آپ سارا دن بھوکے پیاسے رہیں، آپ کا روزہ بھی نہ رہے اور آپ سمجھتے رہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس لیے بہت احتیاط برتی ہے اس میں۔ اب اگر کسی کو بتائیے، وہ کہتے ہیں کہ اب آپ نیا دین لے کر آئے ہو، ہمیں تو پہلے کسی نے ایسی باتیں نہیں بتائیں۔ یہ نیا دین نہیں، دین وہی پرانا ہے، لیکن بات ہمیں جب پہلی دفعہ پتہ لگتی ہے تو ہمیں سب چیز نئی نظر آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ افطار کا جو ٹائم ہے، خصوصاً افطار کے ٹائم میں یہاں بھی اب بعض ہمارے نمازی حضرات بھی ایسے لوگ بھی کہ یار اپنی محلے کی مسجد کی اذان جب تک نہ ہو تو کیسے روزہ کھولیں؟ اگر محلے کی مسجد کے فار ایگزامپل بجلی کی اشیاء ہیں، کسی ٹائم اسپیکر جل جاتا ہے فوری طور پہ، مائک خراب ہو جاتا ہے، آپ کو اذان نہیں آئی، آواز نہیں سنائی دی، تو آپ روزہ نہیں کھولیں گے، بیٹھے رہیں گے انتظار میں؟ نہیں، جو شریعت کا حکم ہے، شریعت نے آپ کو جو حکم دیا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطار میں پہل کرو، یعنی افطاری کا جیسے ٹائم ہو جائے اذان کا انتظار کیے بغیر آپ روزہ کھول لیں، روزہ کھول لیں، اس کے بعد تسلی سے آپ اذان سنیں، اذان کے فوراً بعد آپ نماز کے لیے آ جائیں۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں میرے ساتھیوں، رمضان مبارک کی مبارک ساعتیں ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گھڑیوں میں، ان ساعتوں میں رحمتیں، برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے جہنم اور بندے کے درمیان۔ جیسے ڈھال ایک مجاہد جنگ میں لے کر نکلتا ہے نا تلوار سے بچنے کے لیے، وار سے بچنے کے لیے، وہ ڈھال اس کو تلوار کے وار سے بچاتی ہے، زخم لگنے سے بچاتی ہے۔ اسی طرح روزہ اور بندے کے درمیان جو روزہ ہے، جہنم اور بندے کے درمیان یہ بھی ایک ڈھال ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ اب اس راز کو ہم راضی رہنے دیں تو اور اچھا ہے۔ ساروں کو بتاتے نہ پھرے کہ میں آج روزے سے ہوں، یار مجھے زیادہ غصہ مت دلاؤ میں روزے سے ہوں۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ نمود و نمائش کر کے ہم اپنی عبادت کو خود ملیا پیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، ایک تو آج کل فیس بک کا دور ہے، کوئی نیکی کرنی ہے، 1 روپیہ دینا ہے، بس فوٹو کھنچوائی اور ساروں کے سامنے غریب کو بے عزت بھی کیا اور کچھ مدد بھی کر دی، سب کو پتہ لگا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں، نماز ہے، بعض اوقات انسان ہے نا وسوسے ہیں، شیطان ہے، لمبے سجدے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ بڑا پکا نمازی ہے، لوگ دیکھیں بڑا پکا نمازی ہے۔ یہ وہ عبادتیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں، لیکن یارو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب تک آپ کسی کو بتاؤ نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ روزے سے ہو۔ کسی کو یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، راز، اس کو راز رہنے دیں، اس میں صبر کی خود بھی تلقین کریں، خود بھی صابرین رہیں، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ کسی کو پتہ نہ لگے، اور ایسی باتوں سے گریز کریں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے روزہ ہے، اب روزے کے معنی ہے رکنا، کیا معنی ہے اس کے رکنا؟ کھانے پینے کی اشیاء اور جماع وغیرہ سے رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ لیکن محدثین کرام فرماتے ہیں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں صرف کھانے پینے کی چیزوں سے روکنے کا نام روزہ نہیں، پیٹ کو ان چیزوں سے روکنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اب روزے کی حالت میں ہم 120 گالیاں دے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم روزے سے ہیں، انہی آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی روزے سے ہیں۔ اسی زبان سے ہم گالی گلوچ، غیبت اور ایک بھائی کی گلہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو ہم نے پیٹ کا روزہ تو رکھا، لیکن اپنے دوسرے اعضاء کا، آنکھوں کا روزہ ہم نے کھو دیا، زبان کا روزہ ہم نے کھو دیا۔ ان ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ان ہاتھوں سے آپ کے غیر شرعی کوئی ایسے کام سر انجام نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف ہو۔ پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ آپ کبھی بھی ایسی جگہوں پر چل کر نہ جائیں، ایسی جگہوں پر چل کر نہ جائیں کہ جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہو۔ ہم نے یہاں سے روزہ رکھا اور شام کو ٹائم پاس کرنے کے لیے، رات کو جا کے ہوٹل میں بیٹھنا ہے کہ ٹائم پاس نہیں ہوتا۔
اب آپ ایسی جگہوں پر جب جائیں گے آپ خود اپنی عبادت میں اس طرح کا خلل ڈال رہے ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جب روزے سے رہتے تو پھر وہ مکمل روزہ ہوتا، نگاہوں کا روزہ بھی ہوتا، زبان کا روزہ بھی ہوتا، ہاتھوں کا روزہ بھی ہوتا، پاؤں کا روزہ بھی ہوتا۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان مبارک ہے، اپنی عادات کو بدلیے اس ماہ مقدس میں، اپنی روٹین کو بدلیے۔ اگر آپ پہلے جماعت کے پابند نہیں تھے تو اس ماہ مقدس میں خوب جماعت کے پابند ہو جائیں، 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل آپ پہلے نہیں پڑھتے تھے، اس ماہ مقدس میں خوب نفل پڑھیں کہ اس کا فرض کا درجہ آپ کو دیا جائے گا۔ فرض کی پابندی کر لیں، آپ کو 70 گنا اس کا ثواب عطا ہوگا۔ اپنی روٹین بدلیں، اپنا طور طریقہ بدلیں۔ جس طرح کے بندے کو صرف دنیاوی ایک امتحان دینا ہو نا، اس کی تیاری کے لیے ایک تو مہینوں وہ اسٹڈی کرتا رہتا ہے، اس کے بعد جب وہ کمرہ امتحان میں جاتا ہے اس سے پہلے وہ گتا بھی اٹھا لے گا، پینسل بھی اٹھا لے گا، پین بھی اٹھا لے گا، یعنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ تیاری سے جائے گا، مکمل تیاری سے جائے گا۔ اب تو نقل کا دور ہے، اللہ معافی دے، میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن نقل کے لیے بھی اس کے لیے باہر 2-3 بندے پھر مقرر ہوتے ہیں جو اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، یعنی تیاری ہوتی ہے، ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ کس طرح جب ماہ مقدس یہ اتنا بڑا ماہ رحمتوں اور برکتوں والا آئے اور اس کی ہم تیاری بھی نہ کر سکیں۔ تیاری کیسے ہونے چاہیے کہ پہلے اگر نماز کی پابندی نہیں تھی اب نماز کی پابندی ہوگی، پہلے اگر گھر میں پڑھتے تھے کسی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، لیکن اب جا کے نماز میں اپنے محلے کی مسجد کو آباد کریں گے۔ اکثر والدین شکایت کرتے ہیں کہ بچے نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ ایک بزرگ کے پاس عورت گئی، کہا کہ حضور میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ نماز پہ بچوں کو جگاؤں، لیکن نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ بچوں کی آنکھ نہیں کھل سکتی۔ فرمایا کہ تھوڑا ان کو جھنجھوڑا کرو، ان کو جھنجھوڑا کرو۔ کہا کہ میں بڑی کوشش کرتی ہوں، کافی دفعہ جھنجھوڑا بھی ہے لیکن نہیں اٹھتے۔ تو ان بزرگ نے ایک مثال دی، بزرگ نے اس عورت کو ایک مثال دی، اس اللہ والے نے اس عورت کو ایک مثال دی۔ فرمایا ذہن میں سوچ لے، ایک مثال ہے، اس کمرے میں آگ لگ جاتی ہے، اس کمرے میں جہاں آپ کے بچے سو رہے ہیں فوراً آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اب کس طرح بچوں کو جگاؤ گی؟ کیا 1-2 مرتبہ ہلا کے پھر سلا دو گی؟ کہا نہیں، اب تو ان کے جھنجھوڑ کے، کاندھوں پہ اٹھا کے، گھسیٹ کے، بالوں سے پکڑ کے لاؤں گی باہر، کہیں ایسا نہ ہو آگ کی لپیٹ میں میرے بچے جل نہ جائیں، آگ کی لپیٹ میں میرے بچے جل نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ ان بزرگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر یوں سمجھ لو کہ جہنم کی آگ جل رہی ہے، جہنم کی آگ جل رہی ہے۔ اگر تو نے اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہ اٹھایا، عبادت کے لیے نہ اٹھایا تو وہ جہنم کی آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اب بتا کیسے اٹھائے گی؟ اس نے کہا حضور والا آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ان سے۔ تو یہ چیزیں نا، اگر بچے نے امتحان کے لیے جانا ہو تو پھر تو ہم اس کو گریبان سے پکڑ کے فوراً کھڑا کر دیتے ہیں، اٹھو تمہارا پیپر ہے کہیں مس نہ ہو جائے۔ لیکن نماز بس 1 مرتبہ، وہ بھی شاذ و نادر، جگایا نہیں جگایا، بس ٹھیک ہے، پڑھ لی نہیں پڑھ لی، اس کا کوئی قرآن پڑھنے گیا نہیں گیا، ہم نے کوئی اس کا احتساب نہیں کیا، سپارہ پڑھنے گیا نہیں گیا، ہم نے کوئی احتساب نہیں کیا۔ باقی جگہوں کی چھٹی نہیں کرنی، مسجد کی چھٹی ہو سکتی ہے، سپارے کی چھٹی ہو سکتی ہے، قرآن کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ یارو آپ خود بتائیں کہ ہم نے دین کو کتنی اہمیت دی، ہم نے قرآن کو کتنی اہمیت دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا خصوصاً اس ماہ مقدس میں اپنی عبادات کا اہتمام کیجئے، اور یاد رکھیے پھر عبادت پہ اتنا ناز بھی نہ کیجئے کہ تراویح پڑھ کے نکلیں سب کوئی کافر سمجھنے لگ جائے۔ تراویح پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد سمجھ لے کہ سب سے بڑا نیک متقی پرہیزگار میں ہوں، باقی جتنے ہیں سب مجھ سے بڑے ہیں، میں سب سے اچھا ہوں انسان ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس چیز کے جھانسے میں بھی کبھی نہیں